اللہ مشرکین کے رویے پر کیا کر رہے ہیں؟ شکوہ کر رہے ہیں۔ ان کی حالت دیکھو، کشتیوں میں ہوتے ہیں، کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں پھنس گئی، سمجھا کہ گھیرے گئے، اس وقت خالص پکارتے ہیں کس کو؟ یہ آیت نمبر 65 ہے، گھروں میں جا کے اس کو پڑھیے گا، فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں گھروں میں ہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، کوئی سروکار نہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے سورۃ عنکبوت کھولیے، آیت نمبر 65 دیکھیے۔ مشرکین مکہ کا ایک رویہ، نظریہ، اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتی گھر جاتی ہے، بھنور میں ناموافق ہوائیں چلی اور موجیں اٹھی، دعوا اللہ، پکارنے لگے کس کو؟ مخلصین، یا اللہ بچا لے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اسے کنارے پہ لگا۔ یہ آیت نمبر 65 ہے، سورۃ عنکبوت ہے۔ آپ نے سن لی، میں نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد میں نے بڑے فراخ دلی سے آپ سے کہا کسی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، کوئی خطیب اور کوئی عالم اتنی چھوٹ نہیں دے گا۔ دوسرے علماء تو تقریر کرتے ہوئے کہیں گے انہوں نے تقریر بھی نہیں سنی، بندیالوی دے نیڑے بھی نہیں جانے، اس کے درس میں بھی شامل نہیں۔ میں کھلی چھوٹ دے رہا ہوں آپ کو، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے گا، اسے پڑھیے گا، کشتیوں میں گھر کے، لہروں میں گھر کے، دعوا اللہ، پکارتے ہیں کس کو؟ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ کون؟ زور سے بولو، مشرکین مکہ۔ اس کے مقابلے میں اپنے رویے دیکھیے، اس کے مقابلے میں اپنے ملک، اپنے معاشرے کو دیکھیے۔ یہ عین کشتیوں میں بیٹھ کے اور گرداب میں گھر کے غیر اللہ کو آواز لگاتا ہے، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، بہاو الحق بیڑا دھک۔ یہ عین کشتیوں میں بیٹھ کے مولا علی میری کشتی پار لگا دینا۔ آج بھی کراچی میں کیا بیان دیتے رہے لوگ، کیا کہتے رہے، بعض اینکر کہتے رہے تیری تعلیم کو میں کیا کروں، تیری تعلیم کو، تو ایم اے ہے، صحافت میں تو نے ایم اے کی ہوگی، کہاں لے جاؤں میں تیری تعلیم کو؟ تم اتنے جاہل ہو قرآن سے، تم شریعت سے اتنے جاہل ہو۔ کہتے ہیں عبداللہ غازی کراچی میں ہے نا، وہ ہیں، کراچی کو کچھ نہیں ہوتا، یہ لہریں، یہ موجیں، یہ کچھ نہیں کریں گی، عبداللہ غازی ہے نا۔ اگر موجیں اٹھانے والا اللہ ہے تو ان موجوں کو اتارنے والا بھی اللہ ہی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کہ موجیں اور لہریں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن نے تو کہا لا یملکون مثقال ذرۃ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ لہروں کو، موجوں کو اپنے سے پرے ہٹانا، کراچی سے دور کر دینا، یا تیری درخواست پر موجوں کو دور کر دینا، پاگل آدمی۔ عبداللہ غازی موجیں تب دور کرے جب تیری سنے، پہلے یہ تو ثابت کر کہ وہ تیری پکار کو سن رہے ہیں، تیری التجا کو سن رہے ہیں۔
تیری اس دعا کو سن رہے ہیں؟ قرآن نے کہا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سنو نہیں، تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا، جس نے موت کا جام پی لیا، وہ چاہے نبی ہو یا ولی ہو، مرشد ہو یا اس کا مرید ہو، شہید ہو یا غیر شہید ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، عابد ہو شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، جس نے موت کا جام پی لیا، وہ دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام کچھ نہیں سنتا، کچھ نہیں سنتا، دنیا والوں کی کوئی بات وہ سن نہیں سکتا۔ قرآن نے 2 جگہوں پہ کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیارے پیغمبر آپ بھی سنانا چاہیں، جنہاں دا کام ہی سنانا ہے، آپ کو تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ ہمارا پیغام سنائیں، جن کا کام ہی سنانا ہے آپ بھی سنانا چاہیں۔ الموتى، مردوں کو آپ اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ یہ الموتى کا الف لام استغراقی ہے، کسی میں جرت ہے استثناء دکھائے، الموتى میں نبی شامل نہیں، الموتى میں نیک بندے شامل نہیں، کسی میں جرت ہے تو استثناء دکھائے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ الموتى کا الف لام استغراقی ہے، یہ سب کو شامل، جس نے موت کا جام پیا وہ الموتى میں شامل ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی کسی کتاب میں لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الموتى میں شامل ہیں۔ جی آپ بھی الموتى میں شامل ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا۔ عبداللہ غازی تیری مصیبت آنے والی دور تب کرے جب تیری سنے یا تیرے حالات کو جانے، نہ وہ تیرے حالات کو جانتی ہیں۔ قرآن بولا، قرآن نے کہا وَمَا يَشْعُرُونَ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندے نہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ جسے اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں، جسے اپنے حالات کا پتہ نہیں، اسے کراچی کے حالات کا بھی پتہ، جسے اپنے حالات کا پتہ نہیں اسے سمندر کی موجوں کا پتہ نہیں، جسے اپنے حالات کا پتہ نہیں اسے سمندر کی لہروں کا کیا پتہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی ان لہروں میں گھر کے کیا کہا کرتے تھے، دعوا اللہ مخلصین، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ہی کے سامنے التجا کرتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ ان کو بچا کے لے جاتا خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر کیا کرنے لگتے؟ کیا مطلب؟ وہ جو پہلے شرک کرتے تھے اور کشتی میں بیٹھ کے دعوا اللہ مخلصین ہو گئے، تو پھر ہم نے جب کشتی سے بچا لیا، کنارے پہ اتار دیا، تو پھر وہی شرک شروع کر، جو پہلے شرک کر رہے تھے پھر اسی شرک کے شکار ہو گئے۔